يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں 4 لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کے اعمال بھی ان کے پاس ہوں گے، اعمال کثیر موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی و روحی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ کانپ گئے صحابہ کہ اعمال ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات انہیں جہنم میں بھیج دیں گے، یا رسول اللہ ایسے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین، ایک شہید، ایک مالدار سخی اور ایک عورت، یہ 4 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور ان 4 کو اللہ رب العزت کی ذات جہنم میں بھیج دیں گے۔ جب عالم کو پیش کیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات سے سوال کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو دین کا علم موجود، میں نے ساری زندگی دین کا علم دنیا کو بتایا اور اس کے باوجود جہنم میرا مقدر بنی، جہنم میرا ٹھکانہ بنی، ایسے کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ آپ کے پاس علم وسیع موجود تھا، کثیر علم تھا، لیکن آپ کا مقصد، آپ کی نیت جو تھی وہ ریا تھی، وہ دکھلاوا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ دنیا والے میری عزت کریں، میری رسپیکٹ کریں ڈیو ٹو مائی نالج، ڈیو ٹو مائی علم، میرے علم کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں، لوگ جھکیں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، لوگ مجھے فقیہ سمجھیں، لوگ مجھے بلیغ اور مبلغ سمجھیں۔ تمہاری نیت میری رضا نہیں تھی، تمہاری نیت میں ریا تھا، تمہاری نیت میں دکھلاوا تھا، لہٰذا جہنم۔ وہ دنیا میں جو چیز تمہارا مطلوب تھا وہ دنیا میں تمہیں مل چکا، بٹ ہیئر از نتھنگ فار یو۔ سو اسی طریقے سے شہید کو پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے اور وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں تو شہید ہوا آپ کے راہ میں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اس سے فرمائیں گے آپ کا دنیا میں مقصد اور نیت یہ تھا کہ لوگ آپ کو بہادر سمجھیں، لوگ آپ کو جری سمجھیں، شجاع سمجھیں۔ آپ دنیا میں اتنے بہادر تھے کہ آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمنوں کی صفوں میں تھرتھلی اور کپ کپی بچ جایا کرتی تھی۔ سو دنیا میں آپ کا نیم، آپ کا فیم، آپ کو سب کچھ حاصل ہے اور ہو گیا، بٹ ہیئر از نتھنگ۔ وہاں دکھلاوا تھا، خلوص عمل اور خلوص نیت نہیں تھی، لہٰذا اب آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، جہنم۔ دنیا اب اہل دنیا اور دنیا والوں کی نظر میں وہ شہید ہے، بٹ ان ریئل ہی ول بی ان جہنم، اعمال کام نہ آیا۔ اسی طریقے سے وہ مالدار، وہ سخی جب پیش کیا جائے گا اور اللہ اس کو جہنم میں بھیجیں گے، وہ بھی اللہ کے حضور سوال کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ تمہارا مقصد، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں، لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو کتنا خرچ کرنے والا ہے، نمود و نمائش، نیم اینڈ فیم تھا، سو وہ تم دنیا میں حاصل کر چکے، بٹ یہاں آخرت میں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تمہارا مقصد دنیا میں اپنی شہرت تھی، وہ تمہیں مل چکی، اب آخرت میں کچھ نہیں ہے، لہذا جہنم۔ چوتھی وہ عورت جس کا اخلاق اور کردار گھر والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ارد گرد کے ساتھ برا ہوگا، وہ خائن ہوگی، خیانت کرنے والی ہوگی، ٹھیک ہے، اپنے کردار کی خیانت کرنے والی ہوگی، شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی، ماں باپ کے ساتھ خیانت کرنے والی، اولاد کے ساتھ خیانت کرنے والی، لیکن اس کا باہر دنیا والوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اور کردار ایسا ہوگا کہ لوگ گمان اس کو اچھا کرتے ہوں گے، بٹ ان ریئل
وہ خائن ہوگی تو اللہ رب العزت کی ذات کہیں گے کہ دنیا والوں کے سامنے جو تمہارا گمان تھا، دنیا والوں کے سامنے جس طرح آپ نے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیا، وہ دنیا میں تم شہرت حاصل کر چکی، بٹ خائن ہو، حقوق پامال کیے ہیں، لہذا جہنم۔ وہ کہے گی میں نے ماں بھی بنی، میں بہن بھی بنی، میں بیٹی بھی بنی، میں نے حمل کی تکلیف بھی اٹھائی، میں نے درد ذہن کی تکلیف بھی اٹھائی، میں نے رضا دودھ پلانے کی تکلیف بھی اٹھائی، لیکن اس کو اس کے اعمال کام نہیں آئیں گے اور جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ حالانکہ جنت تو اس کے قدموں کے نیچے تھی، حالانکہ اپنے باپ کے لیے تو وہ باعث رحمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کی، تربیت کی، پھر ان کو رخصت کیا، مراد ان کی شادی کر دی، روز قیامت میں یہ 2 انگلیاں آپس میں ملا کر کہا، روز قیامت میں وہ انسان میرے ساتھ ایسے جنت میں اکٹھے ہوگا۔ اس وجہ سے، عورت کی وجہ سے نا، لیکن یہاں پر خائن ہونے کی وجہ سے یا حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ماں کا مقام بھی چلا گیا، وہ حمل کی تکلیف بھی چلی گئی، وہ درد ذہن کی تکلیف بھی چلی گئی اور جہنم اس کا مقدر بنی۔ اعمال قلیل، لیکن خلوص عمل ہو، خلوص نیت ہونا چاہیے۔ آپ سخاوت کریں، لیکن اس انداز سے سخاوت کریں کہ آپ ایک ہاتھ سے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، اگر کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، اگر کسی کے تن پہ کپڑے ڈھانپ رہے ہیں، اگر کسی کو بکس لے کر دے رہے ہیں، اگر کسی یتیم اور مسکین کو افورڈ کر رہے ہیں، اگر کسی غریب کو غریب پروری کر رہے ہیں، تو اس انداز سے کریں کہ آپ کے دوسرے بازو کو بھی علم نہ ہو، آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، بے شک وہ عمل قلیل ہو، تھوڑا ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ سوری ٹو سے، لیکن آج کل ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ہم جب تک سیلفی نہ لیں، ہم اس کو سوشل میڈیا پہ، ہم مین میڈیا پر، ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ، ہم اخباروں میں، ہم لوگوں کے سامنے، ہم اہل محلہ کے سامنے، ہم سوسائٹی میں، ہم معاشرے میں، جب تک ہم اس کی نمود و نمائش نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا وہ جو دینا ہے نا وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ یا لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی سخی ہے، اس نے کسی کی ہیلپ کی ہے، اس نے کسی کی مدد کی ہے، اس نے کسی کی بہن بیٹی کو رخصت کی ہے، اس نے کسی معذور کو سپورٹ کی ہے، اس نے کسی بے روزگار کو سپورٹ کی ہے، اس نے کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے، اس نے کسی یتیم اور مسکین کو کپڑے لے کر دیے، اس نے کسی یتیم اور مسکین بچی کی رخصتی کی ہے۔ دکھلاوا لازمی ہے اور حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انتہائی معذرت کے ساتھ I'm not blaming to everyone but there are some scholars, there are some علماء، چند ہمارے علماء ایسے ہیں کہ ان کے اندر تکبر، ان کے اندر ریا، ان کے اندر بڑائی اس قدر آ چکی ہے کہ خدا کی پناہ العما، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا علم میرے پاس ہے شاید کسی کے پاس ہی نہیں ہے۔ وہ عام آدمی سے بات کرنا اپنے توہین سمجھتے ہیں، وہ کسی کو درگزر کرنا توہین سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ میں اس قدر متقی، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی انسان ہیں ہی گناہ گار۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی، پرہیزگاری، فہم و فراست، علم ہمیشہ انسان کو جھکا دیتا ہے، علم ہمیشہ انسان کو عاجزی دیتا ہے۔ علم کے ساتھ عمل، علم، عمل، کردار، یہ 3 چیزیں انسان کو جھکا دیتی ہیں۔ ہمیشہ پھلدار ٹہنی جو ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ سفیدہ، جس کو ہم سرو کا درخت بھی کہتے ہیں، کبھی اس پہ پھل نہیں لگا، اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکڑ والے کو توڑ دیتا ہے۔ ساری دنیا ایک ایمان
اپنے ذہن میں رکھ لیں، ساری دنیا آپ کی انسلٹ کے لیے، آپ کی بےزتی کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے چوک اور چوراہوں میں نقارے پیٹنا شروع کر دے، مگر میرے اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو عزتیں دینا چاہے تو دنیا والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اسی طریقے سے شجاع، یہ اس حدیث کا بیسیکلی جو مفہوم ہے، اس حدیث کا بیسیکلی جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ عمل قلیل ہو لیکن خلوص عمل ہو، عمل قلیل ہو خلوص نیت ہو، عمل قلیل ہو لیکن اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، عاجزی والی زندگی ہو، سادگی والی زندگی ہو، اللہ اور اس کے حبیب سے محبت والی زندگی ہو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی زندگی ہو۔ پھر دیکھیں کامیابیاں آپ کے مقدر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اس چیز کو آپ ایسیس کریں، اس چیز کو انالائز کریں کہ ویئر از رانگ، میں غلطی کہاں ہے، where I am wrong، میں کہاں غلط ہوں، what's happening surrounding me، میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کی عیب جوئی چھوڑ دیں، لوگوں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن میں ہے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، آگے وعید ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو عیب جوئی چھوڑ دو، لوگوں پہ ٹونٹ کرنا چھوڑ دو، اچھا گمان رکھو۔ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، لوگ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔